اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی معروف حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، یعنی جس آدمی کے ساتھ اللہ تعالی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں دین میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ الایمان باللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بابرکات پر ایمان۔ وہ ایمان تو آپ تب لا سکتے ہیں نا جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعارف سے واقف ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی عظمت اور جلالت سے واقف ہوں گے، اس کے خیرات اور فیضان سے واقف ہوں گے، اس کی صفات اور اس کے افعال اور اس کے اسماء گرامی سے واقف ہوں گے۔ تو یہ یوں سمجھیے، یہ علم جو اللہ کی ذات سے وابستہ ہے، اس کی فقہ حاصل کرنا، اس کی آدمی کو سمجھ ہونا، یہ دین میں سب سے اہم سمجھداری ہے۔ بلکہ شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ فرماتے ہیں، انما ہوا الفقہ الاکبر، سب سے بڑی فقہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے اللہ سے تعارف ہو، آپ اپنے اللہ کو جانتے ہوں، آپ کو اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات کا علم ہو، یہ سب سے بڑی فقہ ہے۔ اور یہ اتنا قیمتی علم ہے کہ آپ اپنی سانسیں، آپ اپنے لمحات سے لے کر اپنی زندگی تک اگر اس علم میں لگا دیں تو میرے خیال میں یہ سودا گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ قرآن مجید میں جیسے فرمایا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، کہ یہ وہ میدان ہے جہاں آپ ایک دوسرے سے مقابلہ کر کے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی خواہش رکھ سکتے ہیں۔ لوگ دنیا داری میں مقابلہ کرتے ہیں نا، آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بابرکات کے بارے میں علم کے اندر مقابلہ کیجیے۔ اور پھر دیکھیے نا، جیسے ہر عمارت کی ایک بنیاد ہوتی ہے، اور اگر وہ بنیاد مضبوط ہو تو آپ اس بنیاد پر جتنی چاہے منزلیں بنائیں، جیسی چاہے عمارت بنائیں، آپ بنا سکتے ہیں، کیونکہ اس کی بیس، اس کی جو اساس ہے، اس کی جو بنیاد ہے وہ مضبوط ہے۔ اور اگر وہ بنیاد کمزور ہو تو کیا خیال ہے، اس پر بہت مضبوط آپ عمارت بنائیے، بہت خوبصورت عمارت بنائیے، بہت پیسہ اور روپیہ لگائیے اس عمارت کے اوپر جس کی بنیاد کمزور تھی، تو کیا خیال ہے وہ بنیاد کے اوپر جو عمارت بنے گی کچھ عرصے کے بعد وہ منہدم نہیں ہو جائے گی؟ ضرور ہوگی۔ اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیاد کمزور تھی۔ تو جو ایمان باللہ ہے یہ آپ کے اور میرے عقیدے اور عمل کی بنیاد ہے۔ اگر یہ بنیاد کمزور ہے تو سارے اعمال کمزور ہیں۔ اور اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثر لوگوں کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اللہ پر ایمان تو لاتے ہیں لیکن ساتھ میں شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ پر ایمان لانے کی حقیقت ہی ان کو نہیں پتہ ہوتی، اللہ کی وحدانیت سے واقف نہیں ہوتے، اللہ کی عظمت اور جلالت سے واقف نہیں ہوتے، اللہ کی غیرت سے واقف نہیں ہوتے، جس غیرت کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے اوپر شرک، ان کے اوپر فحاشی، ان کے اوپر گناہوں کو حرام کیا ہے، لوگ واقف نہیں ہوتے۔ تو بنیاد کمزور ہوگی، عمارت کمزور ہوگی۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار بہ فی نار جہنم، کیا وہ آدمی جس نے اپنی بنیاد تقوی کے اوپر رکھی وہ بہتر ہے، یا وہ آدمی جس نے اپنی بنیاد ایک ایسے کنارے پر رکھی جس کے ساتھ گہری کھائی ہے اور وہ کنارہ بھی اس کھائی میں گرنا ہی چاہتا ہے، تو جب وہ عمارت بناتا ہے نا تو وہ ساری عمارت جہنم کی وادی میں گر جاتی ہے۔ تو آپ اپنی عمارت کو، اپنے عقیدے کو، اپنے اعمال کے ستون کو ایسا مضبوط بنائیے، اس کی بنیاد ایسی مضبوط بنائیے کہ اگر عمارت بناتے ہوئے کوئی کمی کوتاہی رہ بھی جائے تو بھی عمارت گر نہ پائے۔ تو عقیدہ اور خاص طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق ایمان اور عقیدہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات جس پر ہمارے اسلاف نے بے شمار کتابیں لکھی ہیں، بے شمار دلائل دیے ہیں، بے شمار وقت لگایا ہے، زندگیاں کھپا دی ہیں ان اسماء و صفات کے علم کو پھیلانے میں، ان کی حفاظت کرنے میں، تو کچھ بعید نہیں کہ اگر ہم بھی اس علم کو سیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالی ہماری بنیاد بھی مضبوط کرے، تاکہ اس مضبوط بنیاد کے اوپر جب ہم
عمل کی عمارت کھڑی کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی حفاظت بھی فرمائے۔ وگرنہ کیا ہوتا ہے، جب بنیاد کمزور ہے تو لڑکھڑاتی ہوئی عمارت زیادہ دیر تک ٹھہر نہیں سکتی ہے۔ تو آپ جہاں دین اسلام میں بہت آگے تک عمل اور تقوی لے کر جانا چاہتے ہیں، اس کی سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں علم حاصل کریں۔ جس اللہ کے لیے آپ نے سب کچھ کرنا ہے، آپ کو اس اللہ کا تعارف ضرور ہونا چاہیے۔ تو بصیرت کی طرف سے الحمدللہ ہم عنقریب سلسلہ شرح اسماء الحسنی انشاءاللہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے اس سلسلے کے ساتھ جڑ جائیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق جو ضروری تعارف ایک مسلمان کو ہونا چاہیے وہ ضرور بضرور حاصل کیجیے۔ اس کا تعلق آپ کی اور میری دنیا کے ساتھ بھی ہے، ہماری برزخ کے ساتھ بھی ہے، ہماری آخرت کے ساتھ بھی ہے۔ تو مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ اس مبارک سلسلے میں ضرور شرکت فرمائیں گے۔ جزاکم اللہ خیراً وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔